یہ ہے باب ڈیرہ، قومی شاہراہ پر استادہ وفاقی اور صوبائی دارالحکومت سمیت بالائی علاقوں سے آنے والوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں سواگت کرتا ہوا۔ بہرحال اس سے ڈر لگتا ہے، ایک سائڈ اور گول قسم کی بنی ہوئی ہے، دوسری چوراس قسم کی، پتہ نہیں کیا کوئی نمونہ بنانا چاہتے ہیں یا اور کوئی سیمپل دینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں یہ سیمپل کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ باب گومل کو ہم نے کنورٹ کیا باب ڈیرہ میں۔ اب باب ڈیرہ کے نام سے جو ہے نا بہت بڑا گیٹ بن رہا ہے، جس پہ تقریباً 7 ملین پیسے لگ رہے ہیں۔ NH کی وجہ سے ڈیزائن جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوا ہے۔ NH کا وہ جو سنٹر لائن ہے وہ ہم نے فالو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک آرچ تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے۔ ایک ون سائڈ جو ہے نا 28 فٹ ہے وڈتھ، اور دوسری سائڈ جو ہے نا 32 فٹ ہے، تو 4 فٹ اس میں ڈفرینس ہے۔ صوبائی حکومت کے بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت تقریباً 3 کروڑ روپے کی لاگت سے 9 تاریخی دروازوں کی دوبارہ تعمیر کے ساتھ یہ نیا اضافہ ہے۔ یہ جتنے بھی دروازے ہیں انشاءاللہ یہ مکمل بھی ہوں گے، انشاءاللہ بہتر بھی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے طرز پر بنائے جائیں گے کہ جیسے کہ مطلب آپ اس کو ایسے طرز پر بنائیں گے، جدید طرز پر بنائے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ڈی خان کی خوبصورتی میں یہ ایک اہم کردار انشاءاللہ ادا کریں گے۔ 1823 میں جب تیسری بار ڈیرہ دریا برد ہوا تو نواب احمد خان نے اپنے دیوان لکھی مل سے موجودہ شہر کا نقشہ تیار کرایا۔ اندرون سرکولر روڈ 9 دروازوں کی حامل 10 فٹ اونچی شہر پناہ میں 2 بستیوں، تقریباً 20 محلہ جات اور 4 بازاروں پر مشتمل نئے شہر کی آباد کاری کی تکمیل 1828 میں نواب شیر محمد سدوزئی کے دور میں ہوئی۔ Sher Muhammad Khan did not want to destroy the name of Ismail Khan. ٹھیک ہے، تو انہیں وہ رکھا نا اسماعیل خان نا، یہ پری جی حالت ہے پورے گیٹ سی وہ شاید نہیں جی ہونی چاہیے ایکچولی۔ ان فیکٹ وہ گیٹ ہے لغاریاں والا گیٹ ہے یا کنیرا والا ہے، تو انہیں جی میں اسٹرکچر کچھ ریمیننٹس ہیں، they would have constructed that remnants, or they would have preserved it like that, but they could not. البتہ دروازوں کے نام نامور خاندانوں، پیشہ ور گروہوں اور تاریخی اکائیوں سے منسوب ہیں، جیسے توپا والا گیٹ یہاں موجود توپ کا سر شام داغا جانا ہے۔ یہ توپا والا گیٹ اس لیے مشہور ہوا، پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ جب سکھ یہاں پر آئے تو وہ شام کے وقت ایک توپ چلایا کرتے تھے، تو لوگوں نے اس کا نام توپا والا گیٹ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر چوک کے اندر ایک چھوٹی سی توپ بھی ہوا کرتی تھی، جو بعد میں معدوم ہوئی، کہاں گئی ہے اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے علی زئی گیٹ، بازو اور کتبہ باقی ہے، سر غائب، لیکن یہ بھی غنیمت ہے۔ اس کے مغرب میں فقیرنی گیٹ آثار کے نام پر لکڑی کے شکستہ شاہتیر، فولادی قبضہ اور بھربھری اینٹوں کے علاوہ مائی فقیرنی کا یہ مزار ہے، البتہ داستان طویل ہے۔ اس گیٹ کو بھی ہے اسی ستو مائی جو فقیرنی تھی اسی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ سر یہ جنگل تھا اور یہ اس کی جھوپڑی تھی، یہ جھوپڑی میں رہا کرتی تھی۔ یہ جو آبادی آج کل ہے اس زمانے میں یہ آبادی نہیں تھی، اور یہاں پہ اس کی اور 2 بہنیں تھیں۔ یہ اس کی قبر مبارک کے جنوب مغرب میں ان کے تقریباً 1 فرلانگ ان کی 2 بہنوں کے مزارات موجود تھے جو اب مسمار ہو چکے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیے تو مسگراں گیٹ یا ٹھٹھاراں والا دروازہ در تو نہیں رہا مگر دربان موجود ہیں۔ ٹھٹھار یعنی پیتل اور تانبے کے برتنوں کو کلی کرنے والوں کا یہ مسکن ہوا کرتا تھا۔ لغاری گیٹ یا کہاراں والا دروازہ دیکھیے تو مرزا غالب کا وہ مصرع یاد آتا ہے کہ کندھا بھی کہاروں کو بدلنے نہیں دیتے۔ یہاں بھی جبر نے پالکی اٹھانے والوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یادگار کی استواری میں بجلی کی HT لائنز رکاوٹ بنے کھڑی ہیں۔ ٹانک اڈا پر پوندہ گیٹ افغانستان سے آنے والے خشک میوہ جات اور دیسی گھی کے پوندہ تاجروں سے منسوب ہے۔ عصر کے بعد سرائے خانے ان کے ٹھکانے ہوتے تھے۔ ٹھٹھارا والا دروازہ، لغاریوں والا دروازہ، پوندہ والا دروازہ یا دمانی دروازہ، تو ایک یہ اچھا ہو رہا ہے کہ ان دروازوں کی دوبارہ سے شناخت قائم کی جا رہی ہے۔ اس میں جو چیز مجھے بار بار چبھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پشاور میں باب خیبر کی اسٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے پشاور شہر کے جو دروازے تھے ان کو ان طریقوں سے اس آرکیٹیکچر کے مطابق تیار کیا گیا، یہاں پر وہ سیمیٹری نظر نہیں آ رہی ہے۔
یہ جو موجودہ اب باب گومل کو میں نے دیکھا ہے، اس سے علاقے کا جو ثقافتی حسن ہے وہ نہیں بڑھ رہا. ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اگر آرکیٹیکچر کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن جو علاقے کا اپنا تہذیبی حسن ہے وہ اس کو اجاگر نہیں کر پا رہا. نظام خان گیٹ خاقوانی خاندان کی خواجہ نظام الدین سے عقیدت کے اظہار کی نشانی ہے. اسے خاقوانی یا اسلامیہ دروازہ بھی پکارا جاتا ہے. اس کے مشرق میں کنیرا والا گیٹ ہے. چونکہ پرانے دروازوں میں اکلوتا یہی اصل حالت میں تھا، لہٰذا بغیر کسی بڑی تبدیلی کے پچیکاری سے پیشانی کو زینت بخش دی گئی، مگر سر اور پاؤں سے ہاتھ ہو گیا. جب ہی کہتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. رہا امامیہ گیٹ تو کوٹلی امام جانے والے جلوسوں کا یہیں سے گزر ہوتا تھا. کیمرامین ملک حشمت کے ساتھ نصرت گنڈا پور، دامان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان.